اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، موسم آج بہت اچھا ہے۔ آپ کے ہمارے اپنے علی جاوید ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ علی، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ جمعہ مبارک۔ خیر مبارک۔ علی، کیا خبریں آج کل؟ موسم تو بہت اچھا ہے لیکن بڑی خبریں جو ہے جنگ کے لحاظ سے، پاکستانیوں کا وفد نکلا ہوا تھا، انڈیا کا وفد آیا وہ نکلا ہوا تھا، اب جو ہے ایران کی جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی، اور یہ ملا جلا جو ہے وہ اوورسیز جو ہے وہ ساری دنیا میں رہتے ہیں، ایک ملک کے نہیں ہر ملک کے سارے یہ پریشان ہیں۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ جی بالکل، پچھلے کچھ عرصے سے، خاص طور پہ مئی کے مہینے سے لے کے اور ابھی تک جو ہمارا ریجن ہے، جس میں انڈیا، پاکستان، ایران اور ارد گرد کے جو ممالک ہیں، وہاں پہ جو مختلف ممالکوں کے جنگی جنون ہیں وہ ان لوگوں کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے کہ انڈیا نے پہلے پاکستان کے اندر در اندازی کرنے کی کوشش کی، ان کو جواب ملا۔ اب اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیا آج، اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جو ملٹری کی، اور ان کے جو ٹاپ کے اٹامک جو سائنٹسٹ ہیں وہ بیچارے مارے گئے۔ تو ابھی جو ہے حالات کچھ اتنی جلدی سلجھنے والے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ، کیونکہ اسرائیل نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے چلے، مگر 2 ہفتے تو نہیں، کیونکہ ادھر سے جو ایران ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم تو کئی سال کے اوپر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے ارادے جو ہیں وہ کچھ خاص نہیں لگتے کہ وہ اس جنگ سے جلدی نکل آئیں۔ اگرچہ ایران کی کمر ٹوٹ چکی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے جو لیڈر ہیں، جو سپریم لیڈر ہیں، وہ ان کا حوصلہ اسی طرح ہی بلند ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جواب دے گا، مگر ابھی تک کوئی اس طرح کی جو ہے وہ قابل ذکر ان کی جوابی کارروائی نہیں سامنے آئی، جس سے جو ہے وہ اسرائیل کو دھچکا پہنچے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ ایران کس طرح رسپونڈ کرتا ہے اس کے اوپر۔ علی، ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ جنگ شروع کی ہے۔ وہ جنگ تو ہے، ساری ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی، تو اس کا مطلب بڑے منظم طریقے سے اٹیک کیا گیا جس میں ساری لیڈرشپ ماری گئی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ایک منظم طریقے سے اٹیک ہوا ہے، اور اگر آپ ان کڑیوں کو ملائیں تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل کو جو خبر دینے والے ہیں وہ کوئی جو ہے وہ اندرونی غدار ہی ہیں، کہ انہوں نے اتنے پریسائز حملے کیے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا، 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر۔ انہوں نے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ وہ چھپے ہوئے تو نہیں کہیں گے ہم، مگر جہاں جہاں پہ وہ محفوظ مقامات پہ تھے، وہاں وہاں پہ جو ہے ان کو نشانے مارے گئے ہیں، اور انہوں نے گن گن کے جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ ان کی ماری ہے۔ تو یہ اندر سے ہی جو ہے لگتا ہے کہ مخبریاں ہوئی ہیں کہ ابھی ان کے میزائل جو ہے وہ لانچنگ پیڈ تک پہنچے ہی نہیں، اور وہاں پہ ان کو راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا، کیونکہ اسرائیل اور ایران کا تقریباً 2000 کلومیٹر کے آگے پیچھے فاصلہ ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بڑی گہری سازش بھی ہو سکتی ہے ایران کے اندر سے ہی، اور ایران کے ساتھ ایسے لوگ بھی سازش کر سکتے ہیں جو بظاہر تو ایران کے دوست ممالک ہیں، مگر وہی ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوں۔ علی، آتے ہیں ڈنمارک کی طرف۔ 18 نومبر 2025 کو الیکشن ہوں گے۔ پہلے کہتے تھے یہ بڑے دور الیکشن ہے، لیکن الیکشن دن بدن جو ہے وہ قریب آتے رہا رہے ہیں۔ پہلی چھوٹی عید وہ چھوٹی بھی گزر گئی، بڑی عید بھی گزر گئی، آج بھی گزر گیا تقریباً۔ تو اب بچوں کی چھٹیاں آ جائیں گی، چھٹیاں بھی گزر جائیں گی، الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، اور 3 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ریجن میں آ گئے ہیں، تو سٹی کونسل میں بھی بے شمار ہیں، لیکن خود جو ہے وہ یہ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، چند کو چھوڑ کر۔ جی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے کیوں جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ نئی دلہن کو پھر جلدی نکل آتی ہے، مگر یہاں پہ ان لوگوں کی ہی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا الیکشن اناؤنس کرنا ہے تو اتنی شرم کیوں ہے کہ
چھپ چھپ کے اندر سے وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، یا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی جو ہے وہ اپنا الیکشن اناؤنس کریں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، یا جو بھی معاملات ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آ، پہلے کافی عرصہ پہلے بتانا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس حساب سے تیاری کریں۔ ایک قاسم نذیر ہیں جو جو کیا نام ہے ایکٹیو بھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ریجن سے لڑ رہے ہیں، وہ انہوں نے اپنا بتایا بھی ہوتا ہے، وہ بلکہ ٹائم سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور باقی کے جو 2 لوگ ہیں وہ جو ہیں ان کا بھی ابھی تک اتنا لوگوں کو نام نہیں پتا، مجھے بھی تھوڑی بہت خبر ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب تک وہ خود نہیں بتاتے تو پھر جو ہے وہ ان کے الیکشن لڑنے کا مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا ان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، یا وہ صرف اندر اندر سے پہلے ووٹ پکے کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ بعد میں جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے آ جائیں گے کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اندر اندر سے اپنے رشتہ داروں سے یا برادریوں سے یا اپنے علاقوں سے ووٹ پہلے ہی اکٹھے کر لیں گے اور پھر آئیں گے اور پھر وہ جیت جائیں گے، اور وہ پھر جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اپنے حساب سے چیزیں آگے پیچھے کر کے وہ چلے جائیں گے۔ علی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی برادری سسٹم جو ہے وہ اب تو 70 71 میں لوگ بزرگ لوگ آئے، اور ابھی جو ہے الیکشن جو ہے اسی طرح برادریوں کی طرح لڑے جائیں گے، تو پھر تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ نہیں، یہاں پہ پاکستانی سیاست میں یہاں پہ تبدیلی نہیں آ سکتی، جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو ہماری سوچ ہے وہ صرف الیکشنوں میں نہیں، آپ کسی بھی اس معاشرے کے کسی بھی جگہ پہ پاکستانیوں کی نمائندگی دیکھ لیں، یا پاکستانیوں کا جو کام کرنے کا طریقہ دیکھ لیں، وہ آپ کو وہی نظر آئے گا جو وہاں پہ ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے لے کے تو جو ہے وہ کسی خوشی غمی میں جانے تک کا ہو، الیکشن لڑنے کا ہو، فیسٹیولز کرنے کا ہو، کسی جگہ شرکت کرنے کا ہو، تو ہمارا سٹائل نہیں بدل سکتا، چاہے جتنی مرضی نسلیں بدل جائیں۔ اور یہ صرف ڈنمارک میں نہیں ہے، آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جتنے باقی یورپین ممالک ہیں وہاں پہ دیکھ لیں، تو ہمارا سٹائل نہیں بدل سکتا۔ ایک بدقسمتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی ہو سکتا ہے لوگ اپنے طریقے سے دیکھتے ہوں، مگر جہاں سے جیسے میں سوچ رہا ہوں یا جیسے میں دیکھتا ہوں تو شاید ہم جو ہے وہ اس پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں، ان کے سسٹم میں آ تو گئے ہیں، مگر جو ہے وہ ان کے سسٹم کی اچھی چیزیں ہم یا ان کے سسٹم کا سٹائل وہ نہیں ہم اپنا سکے جو کہ ہمیں اپنانا چاہیے تھا، اس میں میں خود بھی شامل ہوں، مگر یہ ایک بدقسمتی ہے میرے خیال سے۔ علی، آپ خود بھی بچے ہیں، جوان ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، تو آپ کے معاملات سارے ڈیفینیٹ کمیونٹ کے ساتھ ہوتے ہوں گے، بچوں کے، اسکولوں کے، اسی طرح دوسری چیزوں کے معاملات جو ہوتے ہیں سارے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہر کمیون سے ہوتے ہیں، جس کمیون میں بندہ رہتا ہے۔ لیکن یہ ذہن سے اب نکلنا چاہیے، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوتی ہے، ہمارے تو سارے مسائل کمیونز میں پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے، مسائل تو ہمارے سارے قانون میں ہی پڑے ہوئے ہیں، مگر اصل مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لوگ وہ اس کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ شاید آ، الیکشن لڑ کے یا الیکشن جیت کے وہ ایک سیٹ لے کے وہ پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا وہ صرف اپنے سی وی میں ایک چیز ایڈ کروا دیتے ہیں کہ وہ کونسلر ہیں یا وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، آ، مگر لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح ان کا تعاقب نہیں کرتے کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور یہ سارے نہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہوں، مگر جو نظر آتا ہے ہم تو اسی کو مشاہدے کو دیکھ کے ہی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ لوگ بھی اتنا سیریس نہیں لیتے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہی جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ہماری ابھی تک وہ عادات اور وہ خیالات نہیں بدلے، ہم کونسلر کو ووٹ دے کے اسے جتوا تو دیتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام قانون سے ہو سکتے ہیں، مگر ہماری نظریں پارلیمنٹ کے اوپر ہوتی ہیں، کہ پارلیمنٹ یہ کام کرے گی، حالانکہ آپ کا پاسپورٹ سے لے کے اور آپ کے سارے جتنے بھی ساری چیزیں ہیں وہ قانون میں ہونی ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس قانون میں رہتے ہیں، وہ مسئلہ وہاں سے حل ہونا ہے، پارلیمنٹ تو لیجسلیشن کرتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے مگر وہ اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اس وجہ سے میرے خیال سے ہمارے جو کونسلر ہیں وہ بھی چل میں رہتے ہیں کہ انہیں پاکستانیوں کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوگا کہ ہمارا
یہ کام کروا دیں یا کام نہیں کروا سکتے تو ہمیں گائیڈ کر دیں کہ کچھ کام کیسے ہوں گے، یا اس میں کمون کیا کر سکتی ہے، یا اس میں آپ ایسے ہمارے کونسلر کیا کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کریں؟ علی، اگر اپنے کمیونٹی کو دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست زیادہ کی جاتی ہے۔ جتنی بھی پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں، جب یہاں کی بات کرتے ہیں جی ڈنمارک کی سیاست کی جائے، یہاں بچوں کا مستقبل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں وہ جو پارٹیوں کے سارے غلام بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی اے ٹو زیڈ جتنی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان لیڈروں کے جو ہے وہ سارے غلام بن جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں ایک جمہوری آدمی ہوں، یہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان پارٹیوں کا ہمیں یہاں باہر رہتے ہوئے کیا فائدہ ہے؟ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، آ، آ، کھیت مٹی، تو اتنا ہی فائدہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ساری جماعتیں، آ، جس میں پہلے پی ٹی آئی تھی، پھر نون لیگ اور پھر پی ڈی ایم، ساروں کی جماعتوں کے جو ہیں وہ حکومت رہی ہے پچھلے 8 10 12 سالوں میں۔ اور آپ کے جو ہے وہ ایک، اگر آپ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ یہاں پہ لوگ چندہ اکٹھا کرنے تو آتے رہے ہیں، منسٹر بھی آتے رہے ہیں، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آتے رہے ہیں۔ دوسرے لوگ سیاستدان جو منسٹر نہیں رہے مگر وہ سیاست میں ہے، کوئی ایم این ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، موجے کرنے یا چندے اکٹھے کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، مگر کسی نے آج تک آپ کا کوئی کام کروایا ہو جس میں آپ جو ہے وہ ایز اے اوورسیز یہ کہہ سکیں جی فلاں منسٹر یہاں پہ آیا تھا، یا فلاں ایم این اے یا فلاں سیاستدان یہاں پہ آیا تھا، اس نے ہمارے لیے کیا کام کیا۔ وہ صرف آپ کی وہ ایک دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی ہم جا کے بات کریں گے اور ہم اس کو فالو اپ کریں گے۔ ابھی تک ہمارا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ویزے والا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکا کہ آپ کے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ویزے نہیں ملتے، آپ کیٹیگری 5 میں ہیں، تو 4 5 6 سال ہو گئے ہیں، پی آئی آپ نہیں چلوا سکے۔ تو اگر آپ کی سیاست آپ کی کسی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یہاں سے لوگوں کے پیسے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی انرجی استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو یہاں پہ جنہوں نے جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگ جن کو صرف لالچ ہوتی ہے کہ ہم جب پاکستان میں جائیں تو ہماری تصویریں بنے، ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں، فلاں جگہ پہ جائیں، وہاں پہ جائیں، تو یہ صرف آپ کے کندھے استعمال کر کے اپنا نام بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اور سیاستدان جو ہے یہاں پہ وہ آتے ہیں، وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ تو فائدہ تو میرے حساب سے تو یہاں پہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے، اور مکمل طور کے اوپر جو ہے نا پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پابندی ہونی چاہیے۔ آپ ضرور سیاست کریں، مگر اگر اس سیاست کا آپ ہر چوتھے دن آپ نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب تو یہاں پہ یہ بھی حالات ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی شادیوں میں نہیں جاتے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو گالم گلوچ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک فلاں پارٹی سے ہے، ایک دوسری پارٹی سے ہے۔ تو اگر تو اس سیاست کا نتیجہ یہ نکلنا ہے تو پھر تو یہاں پہ سیاست کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان سے باہر جو ہے آپ یہ چیزیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ کے اپنے معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر آپ پاکستان کا امیج کیا پیچھے بھیج رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا امیج ہے۔ یہی انرجی آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں یہاں کی سیاست میں اگر آپ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے پاکستانیوں کو فائدہ ہو، کیونکہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں وہ ملک آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، وہاں کی حکومت، وہاں کی سیاسی جماعتیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، نہ کہ جس جگہ کو آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں، جس جگہ کا آپ کے پاس اب پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ پاکستانی سیاست کر رہے ہیں ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے پاکستانی نیشنلٹی دوری نیشنلٹی ہونے کے باوجود نہیں لی ہوئی، اس ڈر سے کہ کل کو اگر معاملات خراب ہو گئے تو جو ہے یہ اگر ہمارے پاس ڈبل نیشنلٹی ہوگی تو وہ ہمارے سے ڈینمارک کی نیشنلٹی لے لیں گے، مگر سیاست انہوں نے پاکستان کی کرنی ہے، اور وفاداری اتنی ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک ذرا جسے کہتے ہیں نا کڑوی بات ہے، مگر ہے تو حقیقت۔ کوئی اس کو بچانا چاہے چھپانا چاہے جیسے بھی ہے، مگر آپ کے مشاہدے میں، ہمارے مشاہدے میں یہ باتیں روز آتی ہیں۔ علی، آپ نے بھی کوئی 2 3 الیکشن تو دیکھ لی ہوں گے کہ ووٹ کتنی آسانی سے ڈالی جاتی ہے۔ جن کے پاس ڈینش نیشنلٹی ہے وہ بھی آرام سے ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور کمیون کے الیکشن میں تو زیادہ ووٹس ہوتی ہیں۔ کل میری بات ہو رہی تھی لائیو اسی طرح آپ سے جس طرح ہو رہی ہے بات، تو ملک سکندر صدیق سے آ رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ 1 لاکھ سے اوپر کوپن ایگر میں ووٹ ہے۔
تو آپ ذرا خود جمع تفریق کر کے اگر 1 لاکھ غیر ملکی سمجھداری سے اپنے ووٹ پول کریں تو وہ کسی جماعت کے بھی ممبر ہو، کسی جماعت میں بھی چلے جائے، تو وہ ساری سیاست خود تبدیل کر سکتے ہیں۔ جی، کر سکتے ہیں، اور میرے خیال سے جو بات سکندر نے کی ہے، یہ ہم بات بڑی دفعہ کر بھی چکے ہیں کہ جو ہے اگر آپ سمجھداری سے ووٹ دیں، اگر آپ واقعی آپ اپنے لوگوں کو پارلیمنٹ میں یا اپنے لوگوں کو کمون میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھداری چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس سارے اسٹیٹس ہوتے ہیں کہ کتنے ووٹ چاہیے آپ کی جماعت کو، آپ کو خود ایز اے کینڈیڈیٹ، اور آپ کے حلقے میں کتنے ووٹ ہیں، اور آپ کس طرح جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ ایسے لے سکتے ہیں کہ باقی لوگ بھی جو ہے وہ ان کی نمائندگی ہو سکے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا، میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی کہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے تے نہ کھیڈن دیاں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے جیتنا ہے تو ہم جو ہے نا وہ اگر ایک کمون میں اگر 1000 ووٹ ان کو مل سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم 1000 ووٹ لے کے ہی جیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار 300 ووٹوں سے بھی، مثال دے رہا ہوں کہ 300 ووٹوں سے بھی اگر آپ کمون میں جا سکتے ہیں، تو بجائے ہم 300 ووٹ لے کے 1000 میں سے 3 لوگ آگے چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پچھلا نہ جائے، میں نے 1000 ووٹ لے کے جو ہے نا جو جھنڈے گاڑنے ہیں میں وہی گاڑوں گا، مگر میں آگے کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ تو یہ سوچ جو ہے نا یہ بڑی وہ خطرناک سوچ ہے کہ آپ اگر اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایک سمارٹ پلے کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ صرف اتنے ووٹ لے لیں اور آپ کی صرف ایک ہی جو ہے وہ سیٹ نکلے، اور اس سیٹ کا فائدہ بھی نہ ہو، تو پھر میرے خیال سے ایسے الیکشن کا وہ کیا مزہ ہی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے ووٹ جو جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کوئی کسی کے کام آ سکیں، سوائے اس کے کہ جب آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں تو آپ صرف یہی بتا سکیں گے کہ میں 1000 ووٹ لے کے ممبر بن گیا تھا، مگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یار وہ 1000 ووٹ اگر ہم ترتیب سے یا طریقے سے لیتے تو شاید 3 لوگ بن سکتے تھے۔ علی دیکھیں آج تک جو جب بھی لوگ ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں، دیکھیں ہم آپس میں اب بات کر رہے ہیں، مائک ہوتا ہے، آپ بڑے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس مکسر ہوتا ہے، ہر کسی کا مائک علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مائک پہ بیٹھے ہوں تو پھر ایک ہی بندے نے بولنا ہے، اس کو بند کیا کرے گا اور اس کو خود کیا بولے گا؟ تو یہ ابھی تک اس ملک میں رہتے ہوئے ڈیبیٹ کرتے وقت یا پاکستان میں یا ایشیا میں جتنے ممالک میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں انہیں خود اپنے مائک کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے مائک سے جو آوازیں نکلیں گی وہ لوگ بھی سنیں گے۔ جی، بالکل، مگر بات یہ ہے کہ جب لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یا کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو پھر کیونکہ انہیں صرف اپنی برتری ثابت کرنے کی وہ پڑی ہوتی ہے، تو پھر وہ برتری ثابت کرنے کے چکر میں جو ہے وہ اپنی عزتوں کا بھی کپاڑا کروا لیتے ہیں، اور باقی معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ انہی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیسے طریقہ کار کس طریقے سے چلنا ہے۔ علی آپ کیا تجویز کرتے ہیں یہ جو آنے والا الیکشن ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ووٹس آتے ہیں، ہم اب کوشش کرتے ہیں جو لوگ سیاسی جماعتوں کے کارکن مانگتے ہیں جی ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، جہاں ووٹ کا حق ملا ہوا، جہاں ووٹ آپ کے گھر آ جاتی ہے، جہاں آپ نے خود استعمال قریب ترین آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، کوئی دھکے نہیں مارتا، کوئی پولیس نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ ووٹ ڈالتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں ہمیں جی ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ جی، آپ نے یہ صحیح بات کی کہ یہ تو ہم نے پچھلے کتنے الیکشنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا ووٹ کا تناسب اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور ہم نے یورپی پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی یہ بات کی، پچھلے کمون کے الیکشن میں بھی یہ بات کی، پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی یہ بات کی، نہ صرف ایک دفعہ کی بلکہ کئی دفعہ کی کہ یہاں پہ تو 3 چار 4 ہفتے پہلے ووٹوں کی پرچی آپ کے گھر آ جاتی ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ ووٹ والے دن کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، آپ اپنا ووٹ دے کے جا کے قریبی جہاں پہ آپ کا پولنگ اسٹیشن بنا ہوتا ہے، جس طرح جو ہے وہ لائبریری ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے دیں آئیں۔ اگر آپ کے پاس 15 دنوں میں بھی آپ ووٹ نہیں ڈال سکے اور آخری دن میں بھی آپ کہتے ہیں یار میں چھٹی والا دن میں نے خراب نہیں کرنا کیونکہ میرے اور بڑے معاملات ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ نہیں یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ آپ کا جب ذہن ہی نہ ہو، آپ صرف باتیں کرنے کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک ہی شیئر ہوں کہ جی یہ دھاندلی ہو گئی، وہ دھاندلی ہو گئی، یہ ووٹ اتنے کھا گیا، اتنے کھا گیا، تو بھائی جب آپ ووٹ دیں گے ہی نہیں، آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں گے نہیں، پھر آپ کو اس سے کیا لگے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دھاندلی کا جو ہے وہ ریزن آپ نے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جب آپ اگر پاکستان کی بات کریں، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرچی جو ہے وہ دھاندلی کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں آپ کی نااہلی پہلے تھی۔
آپ کی جو ہے وہ جو ہے نا وہ بیوقوفی سب سے پہلے تھی کہ آپ ووٹ ڈالنے نہیں گئے، آپ سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہے یا ٹی وی کے اوپر بیٹھے رہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کے حق کا استعمال بتاتے رہے مگر خود آپ نہیں گئے۔ تو وہ جو آپ نے ووٹ نہیں ڈالا، وہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے تو ایک وہ کہہ لیں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سونے کی چڑیا بن جاتا ہے کہ یہ پرچی جو ہے یہ دھاندلی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، چاہے وہ ایک پارٹی کو ڈالے یا دوسری طرف والی پارٹی کو ڈالے۔ تو یہاں پہ بھی لوگوں کا یہ حال ہے ایون دو کہ یہاں پہ آپ کا استعمال نہ کیا ہوا ووٹ دھاندلی میں نہیں جاتا، مگر یہ ہے کہ جو لوگ آگے جا سکتے تھے آپ کے ووٹ کی وجہ سے، جس طرح بھی سکندر کی جو پارٹی پچھلے الیکشنوں میں ان کو تھوڑے ووٹ ملے، تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اتنے پاکستانی اور اتنے فارنرز ہونے کے باوجود ہر جگہ ہم لوگوں نے دعوتیں کھائی ہوں گی مگر ان دعوتوں کھانے والوں میں سے بھی شاید 20 25 30% لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سکندر کو ووٹ ڈالے ہی نہیں ہوگا، جو نہ سکندر کو بھی نہیں ڈالا ہوگا بلکہ کہیں بھی ووٹ نہیں ڈالا ہوگا کیونکہ وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم ایک ایک اپنا صرف قومی فریضہ سمجھ کے اگر ہم ووٹ ڈال آتے ہیں، تو کم سے کم جس بندے کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے یا جس بندے کو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں، کم سے کم اس کو تھوڑا-سا اس کا رزلٹ ملنا چاہیے، مگر ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ علی آپ چونکہ بیٹھتے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بیٹھتے ہیں، جوانوں میں بھی بیٹھتے ہیں، بڑوں میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، ساری اس مزاج کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ اور پڑھے لکھے بھی جو گلا کرتے ہیں لیکن پڑھے لکھے فرنٹ لائن پہ بھی نہیں آتے، اگر کوئی ان پڑھ یا دوسرے لوگ کام کرتے ہیں جب اس کے ذریعے بینیفٹ ملتے ہیں تو سارے پڑھے لکھے بینیفٹ لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب تک یہ لوگ خود باہر نہیں نکلیں گے تب تک حالات تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوں گے؟ نہیں دیکھیے حالات تو تبدیل نہیں ہو سکتے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، تو جب صرف میں نے باتیں کرنی ہیں اور میں باہر نہیں ووٹ ڈالنے جا ہی نہیں سکتا، چاہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا نہیں ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے میں شعور کتنا ہے۔ تو اگر میرے میں وہ شعور ہے ہی نہیں کہ یار میں نے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، تو پھر کیا نام ہے ہم صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو اپنے ووٹروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، تو وہ پھر ظاہری بات ہے وہ آگے پہنچ جائیں گے یا کم سے کم اپنے ووٹروں کو جواب دینے کے قابل تو ہوں گے نا کہ جی آپ نے ہمیں ووٹ دیا، ہم اتنے تھوڑے ووٹوں سے رہ گئے، اگلی دفعہ زیادہ زیادہ محنت کریں گے۔ یہاں پہ پھر اگر آپ سکندر کی پارٹی کا مثال لے لیں کہ 20,000 جو ہیں وہ اسے سگنیچر چاہیے تھے جب اس نے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرنی تھی۔ تو وہ پارٹی رجسٹر کر کے اس کو 20,000 سے کئی زیادہ ووٹ مل گئے۔ تو اب پارلیمنٹ میں آنے کے لیے اگر وہ 20,000 لوگ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت زیادہ ووٹ نہیں چاہیے تھے، تھوڑے اور اس کو ووٹ ایڈ کرنے چاہیے تھے کہ جو وہ پارلیمنٹ میں وہ پہنچ جاتے، جو بھی ان کا سسٹم ہے۔ مگر جب ان کا رزلٹ دیکھا جائے تو ان کے اتنے ووٹ ہی نہیں بنے جتنے کیا نام ہے ان کو سگنیچر ملے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سنسیئر نہیں تھے۔ انہوں نے اس کی پارٹی تو بنوا دی، مگر اگر کوئی وعدہ اس کے ساتھ کیا تھا تو کم سے کم ووٹ ڈالنے کا وعدہ ہی پورا کر دیتے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یا تو آپ کسی سے وعدہ نہ کریں، اگر کریں تو پھر کوشش کریں کہ پورا کریں، مگر صرف اسے زبانی کلامی جو ہے نا وہ سہانے خواب نہ دکھائیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ اکیلے ہی کھڑا ہے۔ علی بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں ووٹس پڑے ہوتے ہیں وہ جب الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ادارے کا بندہ ہے، ہماری جماعت کا بندہ ہے، ہمارے سسٹم کا بندہ ہے۔ جو الیکشن لڑتا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں کس کس کا بندہ بنوں، مجھے تو ووٹ چاہیے۔ لیکن اس کو بھی اپنا بندہ بننے کا شوق ہوتا ہے، جی میری جو سمتی ہے وہاں ادارے کسی ادارے کے ساتھ ہے، کسی پارٹی کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ، جیم شین کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی ہے۔ اس ملک میں رہنا، اس ملک میں پیدا ہونا، اس ملک میں پڑھنا، اس ملک میں اپنا کیا نام ہے کام کرنا، یونیورسٹیوں میں جانا، تنخواہیں اچھی لینا۔ اور دیکھیں نا آپ بھی تو ایک جوان تھے، آئے تھے یہاں، محنت کی، مزدوری بھی کی، اپنی ڈگری آپ کے پاس تھی، اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اب اچھا کام، آپ کو اپنی مرضی کا کام مل گیا، اس پر وہ کام کرتے ہیں۔ تو جو نئے لوگ بھی آتے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آتے وقت ہی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ علی جاوید کو دیکھا ہے، اس کے پاس بڑی اچھی جاب ہے، مجھے اچھی جاب کے لیے مل رہی، تو یہ نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ علی جاوید نے پیچھے اس کی محنت کتنی زیادہ ہے۔ جی بالکل، کوئی بھی کام کرنے کے لیے پھر آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جن کو میرے جیسے لوگ ہی ہیں جن کو پاکستان میں
بہت زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اور وہ یہاں پہ آ کے کوشش ہی نہیں کرتے کہ اب پاکستان میں نہیں، اب آپ باہر آ گئے ہیں، تو اس کا پھر ان کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ بڑی جلدی ہی جو ہے نا وہ یا تو سسٹم سے خائف ہو جاتے ہیں، یا وہ پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنی ناکامیاں وہ سمیٹ نہیں سکتے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو کے یا تو وہ واپس چلے گئے ہیں، یا کیا نام ہے، آپ کہہ لیجئے کہ وہ آ جو آ، اس ناکامی تر ناکامی کے بعد انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا-سا، آپ کسی کو رول ماڈل ضرور لیں، کہ کوئی اگر کسی جگہ پہ پہنچا تو اس نے پیچھے کتنی محنت کی ہے، مگر آپ صرف اس نتیجے کو نہ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ پہنچ گیا، آپ اس کی اسٹرگل کو بھی دیکھیں کہ اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے لوگوں میں شاید کمی ہے، یا شاید ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے نصیب کا جو بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے یہی سمجھ کے قبول کر لیں، تو پھر کامیابی مل جاتی ہے۔ مگر اگر آپ جو ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے جانا کہاں پہ ہے۔ علی ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے جو بڑی طرح اچھی طرح آپ کو بھی سمجھ ہے ہمیں بھی سمجھ ہے کہ بعض لوگ جب کام آپ لوگ یا سارے لوگ مل کر کرتے ہیں تو اپنے حصے میں کچھ لوگ ڈال کے جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کام ہم نے کروایا ہے، تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں کام کیوں نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں جی کمیونٹی کا اتفاق ہی نہیں ہے آپس میں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جب قریب ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، دور ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو کریڈٹ تو ایک ہی طرف جانا ہے۔ جی، بالکل، یہ تو پھر بیماری ہے کہ ہر کسی کو اپنی جو ہے وہ پڑی ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی کام کرے تو اس کو ہم جو ہے وہ اس کا جو سہرا ہے نا وہ ہمارے سر پہ آ جائے۔ تو مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اچھا نتیجہ نکلتا ہے، برا نکلتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، تو وہ ٹیم کی ہوتی ہے۔ وہ صرف اس بندے کی نہیں ہوتی کہ جو کیپٹن بن جاتا ہے یا جو فرنٹ پہ رہتا ہے۔ تو اگر آپ کامیابی اپنے سر پہ لیتے ہیں تو پھر ناکامی بھی اپنے سر پہ لیں، یا پھر کامیابی سر پہ بانٹیں اور ناکامی بھی اپنوں میں بانٹیں۔ تو ہمیں بس جو ہے وہ لائم لائٹ میں رہنے کا ایک وہ نشہ سا پڑا ہوا ہے کہ اگر میں جاؤں تو ایمبیسی میں بھی میری ہی نمائندگی ہو، فنکشن میں جاؤں وہاں پہ بھی میری نمائندگی ہو، چاہے میری تنظیم میں 20 لوگ اور ہوں مگر نہیں میری نمائندگی ہو، اگر ہم کسی اور محفل میں جاتے ہیں تو میری ہی نمائندگی ہو۔ تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو میرے خیال سے تب تک جو ہے نا وہ جب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ ٹیم ورک ہے تو ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے، تو تب تک یہ چیزیں پھر اس طرح ہی چلتی رہیں گی۔ علی کتنے عرصے سے آپ ہمارے ساتھ کام میں ہوتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں فری ولی، چونکہ آپ نے ٹائم نہیں ہوتا ہے، سب کو آپ ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنا جو ٹائم ہے جو دوں، بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ تو علی آپ نے زیادہ تاریخ بھی پڑھی ہوگی چونکہ آپ لیٹ فارغ ہو کر آئے ہیں، تو زندگی میں آپ نے دیکھا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کو کہیں جہاں انعام ملتے ہوں گے، جائیدادیں ملتی ہوں گی، تو تاریخ میں ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ نہیں، تاریخ میں تو وہ پھر گمنام ہی رہتے ہیں، وہ مقام تو نہیں ہے، وہ بس وہ ایک شعر ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو آ، ایسے لوگوں کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے جو پانی کا بلبلہ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو اوپر رہتا ہے، مگر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وجود بھی نہیں رہتا۔ تو ان کی بس یہ اتنی سی زندگی ہے ایک بلبلے کی طرح کی۔ علی آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ آخر میں دیکھیں جی، میں 2 باتیں کہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کل انڈیا میں ایک پلین کا جو ہے وہ حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ دیکھا کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک جنگ کا حصہ ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ میں اور حادثے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جنگ میں ضرور جو ہے وہ جنگ میں بھی، بلکہ جو ہے وہ ہمارا تو مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ معصوم لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے،
اور دنیا کا قانون بھی یہی کہتا ہے نہیں ماننا چاہیے، صرف جنگ میں آپ اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ معصوم لوگ 250 کے قریب لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے بہت سارے لوگ صرف اپنا سوشل میڈیا کے اوپر فیم لینے کے لیے پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو چیز ہے یہ تو ایک بات ہوگی، دوسری بات یہ ہوگی کہ خاص طور پہ ابھی دیکھیے جب ایران کے اوپر یہ حملہ ہوا تو ہم پھر اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ایک قوم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی فوج کو گالیاں دینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ فوج لٹ کے کھا گئی، یہ کر گئی، وہ کر گئی، فوج غدار ہے، جو بھی ہے جس طرح کے بھی ان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو آج آپ نے حال دیکھ لیا کہ اس جو ایران کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے، ایران کے پاس فوج بھی ہے، ایران کے پاس جو ہے وہ پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مگر آ، ان کی فوج کے بڑے-بڑے جو ٹاپ لیڈر ہیں وہ ایک ہی حملے میں جو ہے وہ سارے مارے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنی فوج کے اوپر کہ ہماری فوج کتنی بہادر ہے۔ انہوں نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو ہے وہ ایک بھی جو ہے وہ کچھ جانی نقصان تو ہوا مگر جو اس طرح کے نقصانات ہیں جو آج اسرائیل نے سہے ہیں وہ نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اپنی فوج کے اوپر فخر ہونا چاہیے اور ایسے بے شرموں کو شرم کر لینی چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ اگر آپ کی فوج مضبوط نہ ہو تو آپ کا انڈیا وہی حال کر سکتا تھا جو آج اسرائیل نے ایران کا کیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مگر آج ہمیں جو ہے وہ اپنے ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں شامل رہے ہیں، جس میں ذوالفقار علی بھٹو ہیں، جس میں سب سے بڑھ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم ہے، اس کے بعد نواز شریف نے ان ایٹمی دھماکے کی ایگزیکیوشن کی، تو آپ کو اپنی فوج کے اوپر اور اپنے ریاستی اداروں کے اوپر بے تحاشا فخر ہونا چاہیے۔ تو میرا دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے رہتے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو آج ان کو ایک دفعہ پھر پتہ چل جانا چاہیے، ان کے سامنے مثال ہے۔ پہلے تو ہم باتیں کرتے تھے نا کہ فلسطین اور جارڈن اور عراق اور ادھر-ادھر جو ہے ان کے پاس افواج نہیں تھی اور وہ مارے گئے۔ مگر اب ایران کو آپ دیکھ لیجیے، ان کے پاس ایٹمی طاقت بھی تھی مگر ان کے پاس شاید وہ سکلز نہیں تھی جو ہماری فوج کے پاس ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر آج آپ کو اپنی فوج کے اوپر فخر ہونا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کا ملک پہلے ہونا چاہیے اور اپنی فوج کے اوپر فخر کریں اور اللہ سے جو ہے وہ یہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی مانگیں کہ ہمارے ملک کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملات نہ ہوں، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا کی نظر جو ہے وہ ایران کے بعد پاکستان کے اوپر ہے، مگر جب تک ہماری فوج ہے ہمیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھا لیا آپ نے، خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ دیکھا کہ بعض لوگ بات تو کرتے ہیں یہاں جو اب تو ڈنمارک میں تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جیب میں اپنا اپنا بت رکھا ہوتا ہے، کسی ٹائم بھی اس بت کو نکال لیتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے یہ دلائل دی ہیں اس کی طرف سوچنا چاہیے، اسی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنا ملک ہوتا ہے، اپنی فوج ہوتی ہے۔ ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں، پچھلے دنوں جب امریکہ نے تھریٹ دی گرین لینڈ کے لیے تو سارے مسلمان، جب ہم نے سروے کیا، پاکستانیوں میں بھی سروے کیا، تو 99.9 لوگ تھے ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، اسی طرح اپنے ملک میں بھی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اگر یہاں یہ اسپرٹ تھی تو آپ کی باتوں کی طرف لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ علی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم شیئر کیا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ سامعین، یہ تھے علی جاوید جو کہ اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ سامعین، ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضرور نہیں ہے، کوئی بھی علی کی باتوں کا جواب دینا چاہے، ہماری باتوں کا جواب دینا چاہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہر چیز جمہوریت سے چلتی ہے اور ٹھیک طریقے سے چلتی ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقہ اپنائیں گے، قانون کو اپنائیں گے، اپنا جو جمہوری طریقہ اپنائیں گے، جہاں جس کو بھی آپ ووٹ دیں گے، ڈیفینیٹ یہاں ووٹ کی قدر ہے، ووٹ کی عزت ہے، وہی ووٹ فیصلہ کرتی ہے۔ اور آپ اس طرف جس طرح بتایا کہ ہمارے جو لیڈران آتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ کسی نہ کسی کو رشتہ داری ہوتی ہے، کسی کا کوئی شہردار ہوتا ہے، کوئی تعلق دار ہوتا ہے۔ لیکن علی نے بالکل ٹھیک کہا، ہم بھی یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، کبھی بھی کسی نے جا کر ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اب دیکھیں، ہمارے مطالبات تھے، ہم نے لکھ کر دیے ہوئے تھے، سارے بھیجے ہوئے تھے،
پرنٹڈ ہم نے دیے ہوئے تھے۔ ناروے والوں نے ہم سے بعد میں ہماری کاپی کر کے انہوں نے دوہری شہریت بھی لے لی، انہوں نے ریڈیبل پاسپورٹ مشین بھی لے لی، انہوں نے اب نادرا کا بندہ بھی لے لیا۔ ہم مطالبہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نئی گیموں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمیں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ کریں کہ اکیلا پتھر پڑا ہوتا ہے تو وہ کتنا سخت ہوتا ہے، جب آپ اس کو توڑ دیتے ہیں تو وہ سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری کمیونٹی اگر ٹکڑے ٹکڑے رہنا چاہتی ہے، ہم جوڑنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، کمیونٹی فورم کے پروں کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی کوئی توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ گو کہ کمیونٹی فورم کے سنجیدہ لوگوں نے کبھی بھی ٹوٹنے کی کوشش نہیں کی، ہمارے ہمیشہ اپنا قدم بڑھایا اور آگے آگے رہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، آپ کو توجہ دینی چاہیے، اتفاق ہے تو اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ہر حالت میں عزت کرنی چاہیے۔ وہ بھی جو آتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی ہے، انہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں ڈیوائڈ کو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ میر جعفر میر صادق بننا چاہتے، وہی خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جو غداری کا خون ہوتا تھا، تو پھر لوگ اپنی کمیونٹی کی جو غداری کرتے ہیں